ایرانی سپریم لیڈر مذاکرات میں براہ راست شامل ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں مجتبی خامنہ مذاکراتی عمل کی نگرانی اور ہر فیصلے کی منظوری دے رہے ہیں۔ وہ آمادگی ظاہر کر چکے، تہران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ممکن ہے ایرانی سپریم لیڈر سے کبھی ملاقات کروں۔ ایران کے ساتھ معاملات جلد بہتر سمت میں جائیں گے۔ زمینی فوج ایران بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ لبنان پر مسلسل حملوں کے باعث پریشان تھا، اسی لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سخت لہجے میں بات کی۔ چین سے شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دورہ چین میں طے فیصلوں مفاہمتوں پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفیر جیونگ زائی ڈونگ سے ملاقات میں گفتگو۔ چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کہا دونوں ملکوں میں ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری موجود ہے۔ ملاقات میں قراقرم ہائی وے ری الاٹمنٹ منصوبے پر پیش رفت کو تیز کرنے پر گفتگو۔ سیکیورٹی، انسدادی دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور اہم بین الاقوامی پیش رفت بھی زیر بحث آئی۔ چینی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ اپنی فولادی لازوال برادرانہ دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ چین تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کے ایرانی جزیرے کشمیر میں فوجی تنصیبات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا امریکی ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹرز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ جزیرہ کشمیر میں کمیونیکیشن ٹاور پر امریکی حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کو اپنے ہرمز کی سیکیورٹی متاثر کرنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے دعوے کو غلط قرار دیا۔ کہا امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ متعدد ایرانی میزائل اور ڈرون مار گرائے۔ کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں گر گئے۔ ایرانی حملوں پر بحرین اور کویت کے علاوہ قطر اور عراق میں بھی سائرن بجے۔ کویت پر ایران کے حملوں میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ کویتی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ، فضائی آپریشن معطل۔ کویتی فوج اور سول ایویشن اتھارٹی نے ایران کی جانب سے ایئرپورٹ پر ڈرون اور میزائل حملوں کو جارحیت قرار دیا۔ کویتی فوج کا کہنا ہے ایران نے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر حملہ کیا۔ عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ پروازیں دیگر ایئرپورٹس کی جانب موڑ دی گئی۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 4 سے فلائٹ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ بحرین نے بھی ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بحرین کی فوج کا کہنا ہے ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ میزائلوں اور ڈرون حملوں کا ہدف شہری تنصیبات تھیں۔ فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 میزائل اور متعدد ڈرون کو تباہ کر دیا۔ تمام دفاعی یونٹس مکمل طور پر تیار، ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت چوکس ہیں۔ اماراتی صدر کے مشیر انور کرکاش کا کہنا ہے بحرین اور کویت پر حملہ تمام خلیجی ملکوں پر حملہ ہے۔ متحد خلیجی موقف اختیار کرنا ہوگا۔ کسی بھی خلیجی ریاست کو ان حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خلیجی ملکوں کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہے، ان کے مفادات مشترک اور مقدر ایک ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر چین کا شدید تشویش کا اظہار۔ فریقین سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران میں دوبارہ جنگ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ تہران اور واشنگٹن کو چاہیے وہ بات چیت جاری رکھیں، کسی ایسی کارروائی سے گریز کریں جو صورتحال کو دوبارہ کشیدہ بنا سکتی ہے۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 60 ملکوں پر 10 سے 12.5% نیا ٹیرف لگا دیا۔ برطانیہ، یورپی یونین، کینیڈا، انڈیا، جاپان بھی شامل۔
امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے کہ ممالک جبری مشقت کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کر رہے. جبری مشقت سے بنی اشیاء کی درآمد روکنے میں ناکام رہے. جبری مشقت سے بنی اشیاء کی درآمد پر پابندی نہیں لگائی. دس جون کو پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے گی یا نہیں؟ سہیل آفریدی اور شیخ وقاص اکرم آمنے سامنے آ گئے. وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا شیخ وقاص اکرم دھرنے میں آ سکتے ہیں تو آئیں، کسی کے اعلی کار نہ بنے. 10 جون کو بجٹ اجلاس کے موقع پر پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. گزشتہ روز شیخ وقاص اکرم نے ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں کہا تھا احتجاج کا اعلان سہیل آفریدی نے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم رادہ کی مشاورت سے کیا ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن پارٹی قیادت نے MNAs کو دھرنے کا نہیں بتایا. پہلے بھی ایسا ہوا ہے، کچھ دوست اعلان کر دیتے ہیں جس کا پارٹی بھرم رکھتی ہے. گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی الیکشن مہم جاری. بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری گلگت بلتستان میں موجود. بلاول بھٹو چلاس، آصفہ بھٹو آج ہنزا میں جلسے سے خطاب کریں گی. پولنگ 7 جون کو ہوگی. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کہتے ہیں GB میں پنجاب پولیس کی موجودگی سے عوام کو خدشات ہیں. پنجاب پولیس کو یاد رکھنا چاہیے یہ گلگت بلتستان ہے، پنجاب والا رویہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور کوک اینڈ کوئن، انمول اور پنکی اور سہولت کاروں کے خلاف منشیات کا کیس. پولیس نے سہولت کاروں کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی. بتایا سہولت کار ذیشان اور سہیل کے مختلف اکاؤنٹ سے رقم منتقل کی جاتی ہے. ملزم ذیشان کے 3 بینکوں میں 5 اور سہیل کے 2 بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں. انمول پنکی شہر بھر میں کروڑ روپے کی منشیات فروخت کرتی ہے. بینک اکاؤنٹ ذیشان اور سہیل آپریٹ کرتے تھے. ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی درخواست پر عدالت نے کہا کہ ملزمہ کی فزیکل کسٹڈی کی ضرورت نہیں، جب بھی عدالت طلب کرے ملزمہ کو پیش کیا جائے. انمول پنکی کے خلاف تھانہ گارڈن میں مقدمہ درج ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 6 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطہ. پاکستان، سعودی عرب، ترکی، فرانس، قطر، مصر کے ہم منصبوں سے فون پر بات چیت. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں خطے میں امن کے لیے سفارتی پیش رفت پر تفصیل سے آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات کی. امن و استحکام سے متعلق امور اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا. امریکہ آخر ایران سے ڈیل کی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بوکر وزیر خارجہ مارکو روبیو پر برس پڑے. کہا ڈیل بھی ایسی جسے پہلے خود امریکہ کچرے کے ڈبے میں پھینک رہا تھا، جبکہ ایران نے اپنے ہرمز بند کی ہوئی ہے. مارکو روبیو نے کہا جنگ ختم ہو چکی لیکن ایران کے سپریم لیڈر زندہ اور سرگرم ہیں. امریکہ مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہا. ایران جن پہلوؤں پر بات کرنے سے انکاری تھا آج راضی ہو گیا ہے. حکومت اور پی پی رہنماؤں کی بجٹ پر اہم ملاقات. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نوید قمر، شہری رحمان کی بجٹ مذاکرات میں خصوصی شرکت. حکومتی ٹیم نے پیپلز پارٹی کو آئندہ وفاقی بجٹ پر بریفنگ دی. پی پی اور حکومت کا بجٹ پر مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق. ذرائع نے بتایا حکومت بجٹ پر پی پی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی. پی ایس ڈی بی کے بعض منصوبوں پر تحفظات بدستور برقرار ہیں. پاکستان کے خلاف خاموش جنگ لڑی جا رہی ہے. آج دشمن صرف گولی نہیں ٹرینڈ چلاتا ہے. نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال رئیسانی کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی میں بیرونی مداخلت بھی ہے. بشیر زیب دہشت گردوں میں سر فہرست ہے. جنید نامی شخص اس کا دایاں ہاتھ اور BLA کا آپریشنل کمانڈر ہے. اگر کسی تنظیم یا نیٹ ورک کو دہشت گردی یا ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کیا جائے گا پھر حکومت اور ریاست کے ادارے بھی حرکت میں آئیں گے. ایکسپٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا تو میرے اگر میں نے الیکشن کانٹیکس کیا سارا کچھ ہونے کے بعد ہم جو 5 آزاد کینڈیڈیٹ رہ گئے ان کو انہوں نے آزاد ہی کنسیڈر کیا. جو باقی صاحبان تھے وہ سب SIC میں تھے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا لیکن ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. لگتا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے فکس میچ کی وجہ سے
हमें आजाद रखा। पीटीआई से नून लीग में शामिल होने वाले एमएनए उस्मान अली का AIY न्यूज को इंटरव्यू। बताया बैरिस्टर गौहर को कहा था SIC में शामिल करें तो उन्होंने कहा आप मौजे मारे। पीटीआई लीडरशिप ने हमें फरोख्त कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा उस्मान अली ने एफिडेविट से मुतालिक झूठ बोला और गलत बयानी की। उस्मान अली समेत 5 MNAs ने इलेक्शन नताइज के 3 रोज के अंदर बयान हलफी जमा नहीं कराए थे। इन लोगों ने पीटीआई के वोट लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश, हादसात में 5 अफराद जान बहक। PDMA KP की रिपोर्ट के मुताबिक पिशावर, 4 सरदार, नौशहरा, बंदू में तेज आंधी, बारिश, आसमानी बिजली, दीवारें और छतें गिरने के वाकयात पेश आए। 2 अफराद जान से गए, 31 जख्मी हुए। लाड़काना, सखर, नवाबशाह, नौशेर फिरोज, कश्मोर, कनकोट में गर्दो गुबार के तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सोलर प्लेट्स उड़ गई, कई घरों की छतों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कोटली आजाद कश्मीर में नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। हादसात में 5 अफराद जख्मी हुए। ठट्ठा में कोयले की कान में मट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जान बहक। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत दोनों मजदूरों की लाशें मलबे से निकाल ली। पुलिस का कहना है जान बहक मजदूरों की शनाख्त अब्दुल्ला खान और उबैदुल्ला के नाम से हुई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के बदतरीन कारकर्दगी वाले फील्ड अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम। तमाम बिस्कोस को एक्शन लेने की हिदायत। पेस्को और सेप्को ने शिकायत बर वक्त हल न करने पर मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। अवैस लगारी ने कहा मुसलसल नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मुअत्तली, गैर ऑपरेशनल ओहदों पर तबादला और जबरी रिटायरमेंट होगी। बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल आखिर बनाकर कौन देता है? क्या लोड शेडिंग नेपरा के 2023 के ऑर्डर के तहत हो रही है? कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में सैयद वसीम का इजहार ख्याल। शहरयार खान ने कहा जहां इंडस्ट्री है वहां दिन भर बिजली फराहम की जाती है। इंडस्ट्री वालों के कहने पर रिहायशी इलाकों में रात को लोड शेडिंग की जाती है। बिजली के पोल गिर जाएं तो कई माह तक उनकी मरम्मत ही नहीं होती। अवाम दरख्तों को काट कर बड़े डंडों पर तैयार लगाने पर मजबूर हैं। तवानाई बचत मुहिम। वजीर आजम ने कारोबार की बंदिश के नए शेड्यूल की मंजूरी दे दी। दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स अब रात 9 बजे बंद हुआ करेंगे। शादी हॉल्स, मार्केट्स और कमर्शियल इवेंट्स के लिए रात 10 बजे तक की इजाजत। रेस्टोरेंट, होटल्स और सब्जी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनीज, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशन को इस्तिस्ना हासिल। सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया को नए औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नोबिटेक्स ईरान के मरकजी बैंक और पासदाराने इनकलाब के लिए करोड़ों डॉलर की माली लेन देन का जरिया बन चुका था और इंटरनेट बंदिश के दौरान भी लाखों डॉलर के लेन देन जारी रखे हुए थे। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं।